دوستو سارے لوگوں نے زمین پر پٹک دیا اور سینے پر چکی کا پاٹ رکھ دیا. میرے دوستو وہ تو اللہ کا کرنا. لکھا ہے کہ ایک صحابی کا وہاں سے گزر ہوا. بھائی کس کا گزر ہوا؟ ایک صحابی کا گزر ہوا. اور وہ صحابی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. بھائی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق ویسے بھی بیچارے نرم دل کے آدمی تھے. جب حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے اور دیکھا کہ بلال کا ایسا حال, اللہ اکبر, بلال کا ایسا حال, سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے, سینے پر چکی کا پاٹ ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, بدن پر خون کے قطرے بہتے. حضرت ابو بکر نے بڑی محنت سے وہ چکی کا پاٹ ہٹایا اور حضرت بلال کو سہارا دے کر بٹھایا. حضرت بلال کا حال ایسا تھا کہ بھائی جو مار کھایا ہوا ہو اس کا حال کیسا ہوگا. حضرت بلال پہچان بھی نہ سکے. کہا من انتا, کہا ارے تو کون ہے, کس کو اللہ نے بھیجا میری مدد کے لیے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں ہوں. لیکن حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ جو حال تھا کن کا؟ حضرت بلال. ایک مشورہ دیا. بھائی کس نے مشورہ دیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. بڑا عجیب اور واقعتاً بہت اچھا مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ کہا دیکھو تمہارا اس وقت جو حال ہے کوئی بھی دیکھے گا رحم آ جائے گا. حضرت ابو بکر نے فرمایا کوئی بھی دیکھے گا رحم آ جائے گا. اب تمہارے پاس دو راستے ہیں. کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کن کو کہہ رہے؟ حضرت بلال کو. لقد سبیلان, اے بلال تمہارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ دل میں ایمان رکھو اور جب کوئی مارنے والا آئے تو کہہ دو کہ بھائی میں ایمان نہیں رکھتا. بھائی زبان سے انکار کر دو اور دل میں اقرار کرو. ارے مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی دل میں تو یہی رکھو کہ میرا خدا ایک اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب مارنے والا کوئی آئے تو کہہ دینا بھائی میں اللہ کو بھی نہیں مانتا, محمد کو بھی نہیں مانتا. بھائی مارنے والا آئے تو اپنا چھٹکارا کر دینا. کہا ایک راستہ تو یہ ہے. بھائی حضرت ابو بکر نے ایک مشورہ تو یہ دیا. اور دوسرا مشورہ کیا دیا؟ دوسرا مشورہ یہ دیا کہ ایک کام کرو, یا تو ابھی اٹھو اور ابھی سیدھے محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے کہا ابھی میرے نبی کے پاس چلے جاؤ, اس لیے کہ میرے نبی جب آپ کا یہ حال دیکھیں گے ابھی بددعا کریں گے اور نبی کی بددعا ہوگی اور یہ سب برباد ہو جائیں گے. جتنے آپ کو مارنے والے ہیں ابھی سب برباد ہو جائیں گے. یہ دو راستے میں سے کوئی ایک راستہ. بھائی دونوں راستے سمجھ میں آ گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لک سبیلان, تمہارے پاس کتنے راستے؟ دو راستے. سننا حضرت بلال کا جواب سننا. حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ پہلا راستہ تو منظور کر ہی نہیں سکتا. کہا پہلا راستہ تو منظور کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ بلال جان دے سکتا لیکن محمد کا انکار نہیں کر سکتا. بلال جان دے سکتا, میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. حضرت بلال کا جملہ, ارے ابو بکر اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے, اگر خدا مجھے 100 جان دیتا سب قربان کر دیتا, لیکن میں اپنے خدا کا کبھی انکار نہیں کر سکتا. میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار. کہا پہلا مشورہ تو نہیں. تو کہا دوسرا مشورہ, اسی حال میں چلو میں لے جاتا ہوں. کس کے پاس لے جاتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں. ابھی آپ کا حال دیکھیں گے, بددعا کریں گے, سب برباد ہو جائیں گے, آپ بچ جاؤ گے. تو کیا فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی برباد ہو جائے. بھائی وہ حضرت بلال کا دل تھا. کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے, میرے ایک کی وجہ سے اللہ کے رسول کو تکلیف دوں. کہ اللہ کے رسول جب میرا یہ حال دیکھیں گے تو وہ تڑپیں گے, وہ بددعا کریں گے, یقیناً کریں گے. ان کو مجھ سے محبت ہے, مجھ کو ان سے محبت ہے, لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی برباد ہو. حضرت ابو بکر کو کیا کہا؟ آپ اپنے راستے پر چلے جاؤ, مجھے یہاں پر رہنے دو. کیا کہا؟ آپ اپنے راستے پر چلے جاؤ, مجھے یہاں پر. میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا حضرت ابو بکر کو اچھا نہیں لگا. کیوں نہیں اچھا لگا؟ اس لیے کہ کتنے مشورے دیے؟ دو. اور حضرت بلال نے دونوں مشوروں کا انکار کر. حضرت ابو بکر کو اچھا نہیں لگا, چہرہ اتر گیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا بھائی میں نے تو مشورہ دیا تھا, اللہ کے واسطے دیا تھا, تجھے پسند نہیں آیا, کوئی بات نہیں. اب سننا میرے دوستو, حضرت بلال جو روئے ہیں, روتے روتے حضرت ابو بکر کا کپڑا پکڑ لیا. بھائی حضرت ابو بکر تو جا رہے تھے, کپڑا پکڑ لیا. کہا جانے سے پہلے آپ کے دو مشورے میں نے سنے, اب میرا ایک مشورہ آپ سن لو. کون دے رہا ہے مشورہ؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے پاس کچھ نہیں تھا, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی بیوی ہے, نہ کوئی بچہ ہے, کچھ نہیں, لیکن اللہ ساتھ میں. کیا کہا؟ اے ابو بکر آپ نے دو مشورے مجھے دیے اور آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے مشورے دیے, لیکن اب میرا ایک مشورہ اور میرے ایک سوال کا جواب دے دو. کیا کہا؟ سننا. اب حضرت بلال نے جو کہا میرے دوستوں سب کے دل کانپ جائے. حضرت بلال نے روتے روتے کہا کہ ابو بکر تمہارے گھر میں مٹی کے برتن ہوں گے. دیکھو کون کہہ رہا ہے؟ حضرت بلال کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر تمہارے گھر میں مٹی کے برتن ہوں گے. اس زمانے میں مٹی کے برتن چلتے تھے. کہا تمہارے گھر میں مٹی کے برتن ہوں گے. ابو بکر سچ بتانا, جب تم بازار میں جاتے ہو اور مٹی کا برتن یا مٹی کا مٹکا آپ کو خریدنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹھوک کے دیکھتے ہو.
بھائی آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم کو جو مٹی کا مٹکا لینا ہو تو ہم بازار میں اس کو ٹھوکتے، بھائی ٹھوکتے کہ نہیں؟ کیوں ٹھوک کر دیکھتے کہ اس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے، اگر آواز برابر آتی ہے تو مطلب سوراخ نہیں ہے، اور اگر آواز برابر نہیں آتی اس کا مطلب اندر کوئی سوراخ ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز میں فرمایا کہ ابو بکر، روتے روتے فرمایا ابو بکر تم بازار میں جاتے ہو مٹی کے برتن خریدتے ہو تو ٹھوک ٹھوک کر دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی سوراخ ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ ہے یا نہیں ہے، سوراخ ہوتا ہے تو تم ایسے برتن کو قبول نہیں کرتے ہو، بغیر سوراخ والا ہوتا ہے تم اس کو قبول کرتے ہو۔ بس پھر حضرت بلال جو روئے ہیں میرے دوستوں، اور کیا کہا کہ ابو بکر، اے ابو بکر مٹی کے برتن کو ٹھوکا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس میں سوراخ ہے یا نہیں، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ نے میرے دل کے برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ بھی ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے، کبھی مجھے مارا جاتا ہے، کبھی مجھے پیٹا جاتا ہے، کبھی مجھے گالی دی جاتی ہے، کبھی مجھے راستے پر پھینکا جاتا ہے، یہ اللہ ٹھوک ٹھوک کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے بلال کے ایمان میں سوراخ تو نہیں آ گیا، میرے بندے بلال کے ایمان میں سوراخ تو نہیں آیا۔ اور اے ابو بکر جب تک اللہ کو یقین نہیں ہو جائے گا وہاں تک مجھے ٹھوکا جائے گا، پیٹا جائے گا، لیکن جس دن خدا کو یقین ہو جائے گا اس وقت بلال نے فرمایا اس وقت یہ دنیا یہ سمجھوں گا کہ میری بن چکی ہوگی۔ بھئی یہ دنیا کس کی بن گئی ہوگی؟ میری بن گئی ہوگی، اسلام کی بن گئی ہوگی، مسلمانوں کی بن گئی ہوگی۔ میرے دوستو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں وہ جواب سن کر میں خاموش ہو گیا، بھئی جواب سن کر میں خاموش ہو گیا۔ اور حضرت بلال کا جواب، بھئی معمولی برتن کو ٹھوکتے ہو کہ اس میں سوراخ ہے نہیں، تو اللہ نے تو اس برتن میں ایمان رکھا ہے، اللہ بھی ٹھوک کر دیکھتا کہ اس میں کہیں سوراخ ہے یا نہیں۔ میرے دوستو بتاؤ حضرت بلال نے تکلیف اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ ارے بھائی اٹھائی کہ نہیں اٹھائی؟ لیکن میں نے ویسے ہی آپ کو کہا بھائی جو بلال نے تکلیف اٹھائی وہ میں اور آپ تو نہیں اٹھا سکتے، ارے کہو نا سیدھی بات ہے میں اور آپ، ہاں لیکن جب تکلیف اٹھائی تو اللہ نے راستے کھولے کہ نہیں کھولے؟ بھائی حضرت بلال غلام تھے، ارے کہو حضرت بلال غلام تھے، حبشی تھے، کالے کلوٹے تھے، جیب میں پیسہ نہیں تھا، کوئی بیوی نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی خاندان نہیں۔ میرے دوستو آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بلال کا صرف خدا تھا، لیکن میرے دوستو وہ مرتبہ اللہ نے حضرت بلال کو عطا کیا کہ حضرت عمر جب بادشاہ بن گئے تو حضرت عمر کہتے تھے ہاں یہ حکومت کا میں بادشاہ ہوں، لیکن حقیقت میں زمین کا بادشاہ تو بلال بن چکا ہے۔ بھئی حقیقت میں بادشاہ کون بن چکا؟ اور میرے دوستو پھر حضرت بلال کی شان، اللہ اکبر، میرے دوستو وقت کم ہے میں ایک دو بات بتاؤں، حضرت بلال کی شان آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اللہ نے کیسی اونچی شان عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے کیسی اونچی شان عطا فرمائی کہ میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت بلال تو اذان دینے کا کام کرتے تھے، ارے کہو نا حضرت بلال تو اذان دیتے تھے نا، بھائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کچھ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ اذان برابر نہیں دیتے، بھائی کچھ لوگوں نے مدینے پاک میں شکایت کی کہ اذان برابر نہیں دیتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بلال تو اللہ کے واسطے اذان دیتے ہیں، اگر ان کو کہیں گے دو تو دیں گے، منع کریں گے تو نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے حضرت بلال کو بلایا، کہا کل اذان مت دینا، کل سے تم اذان مت دینا۔ تو کون دیں گے اذان؟ ایک اور صحابی کو لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، لمبا نام ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو لایا گیا اذان دینے کے لیے۔ چلو فجر کا وقت ہوا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کتنی نماز ہو گئی؟ حضرت بلال نے اذان، ارے ساتھ میں کون؟ حضرت بلال نے اذان۔ اب عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، بہت بڑا مجمع بیٹھا، حضرت بلال بھی بیٹھے۔ بھائی بلال تو بالکل سادہ انسان تھے، نبی کے قدموں کے اوپر جان دینے والے، وہ بھی قریب میں بیٹھے تھے۔ لکھا نزل جبرائیل، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے اور کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آج کیا بات ہے مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی حضرت جبرائیل کہہ رہے کیا بات ہے آج مسجد نبوی میں نماز، آج مسجد میں نبوی میں نماز نہیں ہوئی؟ تو حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جبرائیل نماز ہوئی، فجر بھی ہوئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے پڑھایا، میں نے پانچوں نمازیں پڑھائی اور مسجد نبوی میں نماز ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا نہیں ہوئی نماز، آج مسجد نبوی میں 5 نمازیں نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ قد صلینا، قسم خدا کی ہم سب نے نماز پڑھی ہے، تم کیسے منع کرتے ہو؟ ہم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں تم نے پڑھی ہوگی، لیکن آج آسمان پر کسی نے نماز نہیں پڑھی، آج آسمان کے فرشتوں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا لیما، ارے بھائی کیوں نہیں پڑھی؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا ارے جب بلال اذان دیتے تھے تو جیسے زمین پر صفیں بنتی تھی آسمان پر فرشتوں کی صفیں بن جاتی تھی۔ بھائی زمین پر صحابہ کھڑے ہو جاتے تھے، آسمان پر فرشتے کھڑے ہو جاتے تھے۔
تھے. آج بلال نے اذان نہیں دی تو اوپر اذان کی آواز پہنچی نہیں اور کوئی نماز کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اس لیے اللہ کا حکم ہے جب تک آپ رہو گے آپ کی مسجد میں بلال ہی اذان دیں گے. جب تک آپ رہو گے آپ کی مسجد میں